میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تمہارا نام بما پہچان مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو، تحفہ روح نبی کو پہنچاؤ، جتنا پہنچا سکو درود شریف، جا کے وہاں پیش ہوگا نام بنام، جس قدر جس کا ہو درود شریف، گر پڑھیں صدق دل سے کافی ہے، جملہ حاجات کو درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی آیات اور اس کے تحت ملنے والے اہم کچھ مدنی پھول بیان کی جاتے ہیں جمعہ کے اس بیان میں۔ آج انشاءاللہ الکریم پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 45 ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایمان افروز آیت کریمہ ہے، اور اس سے ملنے والے جو سبق ہیں اس حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا، اور مدد حاصل کرو۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کی قوم کے کچھ معاملات بیان ہوئے ہیں اس سے پہلے آیات میں، تو یہاں بھی کلام کا رخ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، اور انہیں حکم ہوا کہ استعانت کرو یعنی مدد چاہو۔ کس طرح چاہنی ہے؟ فرمایا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے، یعنی اے بنی اسرائیل تم مدد چاہو تو اس مدد چاہنے کے 2 طریقے ہیں، صبر اور دوسرا نماز، ان 2 طریقوں سے مدد چاہو۔ اور مزید فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا جو ہے اور اس سے ذریعے مدد چاہنا، یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ آسان کب ہوتا ہے؟ کہ جب دل جو ہے وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو، اس کے خوف سے بھرا ہوا ہو۔ لہذا جن کے دل سلامت ہیں وہ یقیناً
اس عبادت کی لذتیں پاتے ہیں۔ علماء نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ دل اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں طرح کے دلوں کا بیان ہوا ہے۔ برے دلوں کے متعلق فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 میں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ پاک نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ ایک جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور ایک جگہ سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو ان آیت میں برے دلوں کے الفاظ کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ مریض دل ہیں، ٹیڑھے دل ہیں، مہر لگے دل ہیں، پتھروں جیسے دل، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت دل ہیں۔ تو یہ دل جو ہے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ مقبول نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اچھے دل کون؟ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ بظاہر دل جو ہے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، ایسا نہیں کہ جس کا دل سخت ہے تو یہ کوئی اسٹیل کا ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، دل کی جو ہے وہ کیفیت چینج ہو جاتی ہے، یعنی ہم کو خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں نرمی ہے یا نہیں ہے، رحم دلی ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص ہے کہ اگر معمولی سے کیڑوں مکوڑوں کا بھی مطلب کچل جانا، جانوروں پر پیار شفقت یہ بھی نظر آتی ہے، اور بعض ایسے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ قتل کرتے رہتے ہیں، ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی ایسے مناظر آپ کو بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی حالات سنے ہوں گے۔ خود اگر ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں تو ہمیں بھی یاد آئے گا کہ کبھی دل میں بڑی نرمی ہو جاتی ہے، بڑی محبتیں آتی ہیں، اور کبھی اتنا سخت دل ہوتا ہے کہ سگی اولاد سے بھی انسان جو ہے وہ سخت دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ ایسے واقعات ہیں اخباروں میں، ایسے واقعات آتے ہیں۔ ایک شخص کے ہاں چھٹی بیٹی پیدا ہوئی کہ اخبار میں خبر تھی، تو اس نے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ جب پولیس کو پتا چلا تو اس کو گرفتار کر لیا۔ تو اس کو پوچھا گیا کہ بدبخت تو نے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ تو اس کے یہاں مسلسل بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں، اپنی بیوی کو اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس بار بچی پیدا ہوئی تو تجھے اور بچی کو دونوں کو مار ڈالوں گا۔ تو اس بار بھی بچی پیدا ہوئی، تو کہتا ہے کہ بچی پیدا ہوئی تو وہ بدصورت تھی، تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دو۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا، تو اس بدبخت نے جو بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ اب یہ واقعات ہم تو اسلام سے پہلے کے واقعات پڑھتے ہیں، یہ کفار کیا کرتے تھے کہ یہ بچیوں کی پیدائش پر جو ہے ان کے دل مطلب ایسے سخت تھے کہ وہ اس طرح بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہیں، تو ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں کہ اپنے 10 روپے بچانے کے لیے کسی کا 100 روپے کا بھی نقصان ہوتا ہو تو ہوتا رہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو نرم دل ہوتے ہیں، کسی کا رونا، کسی کا تڑپنا، کسی کا کوئی فریاد کرنا ان کو تڑپا دیتا ہے اور وہ مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی ایسے ہوں گے، گھر میں بھی کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دھیان نہیں دیتے۔ تو یہ دلوں کی کیفیات میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ قرآن میں بھی بیان کی گئی۔ اچھے دل کے بارے میں فرمایا کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے؟ تو قرآن کی آیات میں اچھے دلوں کے بارے میں بھی بیان ہوا، برے دلوں کے بارے میں بیان ہوا۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے ایک جگہ، وہ لکھتا ہے کہ پہلے کا دور تھا کہ لوگ بغیر
لاؤڈ اسپیکر بغیر الارم ان کے نمازوں کے لیے اٹھتے تھے. تھا پہلے تو دور میں نہیں تھا نا، کوئی الارم نہیں تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، لیکن لوگ نماز کے لیے اٹھتے تھے. اور آج طرح طرح کے الارم لگانے کے باوجود بلڈنگ میں اسپیکر لگا ہوا ہے مسجد کا، اور اذان جب ہم سنتے تو یار ہم کو تو بہت تیز آواز لگتی ہے، لیکن فجر کی اذان ہو بھی جاتی ہے ہم تو ہلتے ہی نہیں ہیں. تو کسی نے کہا کہ اپنے دل کو جگائیں، یہی سویا ہوا ہے. اگر دل جاگ جائے گا تو پھر الارم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو دودھ بیچتے ہیں، جو بچوں کے پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں اسکول مدرسوں کے لیے، جو گاڑیاں چلاتے ہیں، آپ پوچھیں وہ کتنے الارم لگاتے ہیں؟ کتنے الارم لگاتے ہیں صبح اٹھنے کے لیے کہ مجھے کام پہ جانا ہے؟ کتنے الارم لگاتے ہیں آپ اور ہم جب ہمیں کسی شہر میں سفر کرنا ہے اور ہماری ٹرین صبح 6 بجے، ہمیں پتہ ہے 1 گھنٹے کا سفر ہے، 4 بجے اٹھنا ہے، تیاری کرنی ہے، 4:30 بجے میں نکلوں گا تو 5:30 پونے 6 بجے اسٹیشن پہنچوں گا. بتائیں کون سا الارم لگتا ہے؟ آنکھ کھل جاتی ہے. فیکٹریوں میں پتہ ہے کہ 6 بجے گاڑی آنی ہے، وہ ایگزیکٹلی 6 بجے وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ ان کے دل جاگے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ وہی کہ اللہ پاک کی محبت یہ ان کے دلوں میں یہ ہے جو نمازوں کے لیے جگاتی ہے، جو عبادت کے لیے جگاتی ہے، جو شفقت و محبت اور مہربانی کے لیے جگاتی ہے. لیکن جن کے دل سوئے ہوئے ہیں، اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کی بھی وجہ علماء نے لکھی ہے. علماء نے اس ضمن میں ایک حدیث پاک لکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے. جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. گناہ جو ہے ان سے دل سخت ہو جاتے ہیں، گناہوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور نیکی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. بدعمالیوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ یار کسی کو دیکھیں ذرا خوف خدا کی بات ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ہمارے آنسو ہی نہیں نکلتے. یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سخت دلی جو ہے یہ بہت بڑا مرض ہے، اور اس ضمن میں بہت علماء نے بہت سارے واقعات معاملات لکھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی نگہبانی ہم کرتے ہیں. کئی ایسے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے اپنے دل کا چیک اپ کرایا ہوگا، ایکو کرایا ہوگا، ECG کرایا ہوگا، ٹیسٹ کراتے ہیں کہ میرا دل کیسا ہے. تو یہ دنیاوی بیماری ہے، یہ دنیاوی بیماری ہے جس کو آپ چیک کرا رہے ہیں. باطنی بیماریوں پہ بھی نظر کریں کہ اس دل میں کیسے کیسے گناہ ہم نے پال رکھے ہیں، کیسے کیسے عیب اس میں ڈلے ہوئے ہیں. حسد کا دیکھیں تو یہی باطن ہمارا بیمار ہے، اور جناب تکبر دیکھو تو یہ بھی گھسا ہوا ہے. بدگمانیوں کا تو سمجھو کہ پورے پورے درخت اگے ہوئے ہیں، اور بڑا عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہے، اور ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے. اللہ پاک سلامت رکھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو کہ یہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے. تو لہذا ہم اپنے دلوں کی حالتوں کو سدھاریں اور عبادت کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں. جس طرح اس آیت مبارکہ جس کو آج ہم سن رہے ہیں، ایک اور مزید بات کہ کیونکہ بعض اوقات نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں سے ہم باز نہیں آتے ہیں. تو ایک بہت بڑے مفسر علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جس کی نماز اسے باطل سے نہیں روک پا رہی، یعنی اس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے،
وہ باطنی امراض کا شکار ہے، وہ بندہ اگرچہ رکوع تو کرتا ہے، اگرچہ سجدے میں سر تو رکھتا ہے، مگر اس کی نماز سچی نماز نہیں ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور نماز کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور نماز کے بارے میں واضح فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز سے مدد چاہنا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ بڑا کمال کا نقطہ ہے یہ جو بیان ہوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے مدد چاہو۔ اب علماء اس ضمن میں جو ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں کہ سوال کیا کہ نماز کیا ہے؟ کیا نماز کسی چیز کا نام ہے؟ کیا نماز کسی شخص کا نام ہے؟ کیا نماز کسی ہستی کا نام ہے؟ تو خود سے پوچھئے، کیا آپ نے کبھی نماز دیکھی ہے؟ نمازی کو تو دیکھا ہوگا مگر نماز نہیں دیکھی ہوگی۔ نماز ایک عمل کا نام ہے۔ ایک بندہ اللہ پاک کے حضور حاضر ہوتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور اللہ پاک توفیق دے تو دل میں اللہ کی یاد بسائے، یہ سب کام کر رہا ہے، اس کا نام نماز ہے۔ تو غور کرنے کی بات، بڑی خوبصورت بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ نماز جو کہ ایک عمل ہے، بندے کے قیام کا نام نماز ہے، بندے کے رکوع کرنے سجدے میں سر رکھنے کا نام نماز ہے، یہ عمل مددگار ہے، یہ عمل مددگار ہے، اس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو غور فرمائیے کہ وہ بندہ جو قیام میں کھڑا ہے، جو رکوع سجدے کر رہا ہے، آخر وہ بندہ مددگار کیوں نہیں بن سکتا؟ یعنی اس بندے سے مدد حاصل کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تھوڑا مزید اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ یعنی جب ہم نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے نمازی ہیں، ان سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اگر نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو امام الانبیاء معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، ان سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اگر نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو غوث پاک جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ان سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اعلیٰ حضرت بابا فرید، حضرت سلطان باہو، خواجہ غریب نواز، داتا حضور، یہ بالکل بالیقین نمازی تھے، پکے نمازی تھے، سچے نمازی تھے، حقیقی نماز پڑھنے والے، اللہ کی یاد میں ڈوب کر نماز پڑھنے والے۔ تو آخر ایسے باکمال نمازیوں سے کیوں مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ تو اگر نماز مددگار ہے، اور ضرور ہے، تو یقیناً ایسے باکمال نمازی بھی مددگار ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو اس لیے نماز سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں اور اللہ پاک کے نیک بندوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال تو اس آیت کریمہ میں چند وضاحتیں تھیں۔ مرکزی طور پر اس آیت کریمہ میں نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس ضمن میں بزرگوں کا انداز دیکھیں کہ کیا ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا تھا، یعنی جس کو کبھی کسی کو پریشانی ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، کاروبار بند ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بچوں میں گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بیماری آ گئی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد تو ہو گئی لیکن بیماری سے بیچاری وہ اٹھ نہیں پا رہی، یا بچے جو ہے وہ نافرمانی کی طرف چلے گئے ہیں، قرض بہت بڑھ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت مشکل ہے، بہت پریشانی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم نماز سے مدد چاہا کریں۔ آئیے ایک روایت سنیے۔ صاحب تفسیر عزیزی نے اس جگہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اور رات میں جب کچھ ملاحظہ نہ فرماتے، یعنی کچھ نہ کھاتے تھے، بھوک غلبہ کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ انداز تھا
یہ سیرت مبارکہ میں اسے واقعات لکھے ہیں، اور یہ ہمارے لیے پھر درس ہے کہ جب کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً سہارا لینے کے لیے نماز کی طرف آ جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم معاملہ پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ نماز کی برکت سے رنج و غم سے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے مدینے کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے، اے بلال رضی اللہ عنہ ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تو کیا، تاکہ ہم نماز میں مشغول ہوں اور ہمیں راحت نصیب ہو۔ یعنی یہ تھوڑا اس کے لیے کوشش تو کرے نا۔ اب انسان اگر ہم اپنی نمازوں پہ غور کرتے تو ہے کیا نماز میں وہ لذت ہی نہیں ملتی، نماز میں وہ دل ہی نہیں لگتا ہے۔ وہی مریض ہے نا، جب مریض ہوتا ہے، جب زندگی میں کبھی کسی مرض میں مبتلا ہوئے، بخار ہی چڑھ گیا، اب بتائیں جب یہ بخار یا کچھ امراض ہوئے تو کیا کھانا اچھا لگتا تھا؟ بے چینی رہتی تھی نا، نیند بھی نہیں آ رہی، کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، بے چینی۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا سا انجیکشن بھی لگایا، تکلیف بھی ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی، جیسے ہی کھائی تو وہ کڑوی تھی، لیکن کھا رہے ہیں کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جو بیماری ہے اس کا یہ علاج ہے، یہ بظاہر دوائی میں کھا رہا ہوں، دل نہیں کر رہا کھانے کا، میں پرہیز کر رہا ہوں، اچھا کھانا نہیں کھا رہا، مجھے ڈاکٹر صاحب نے احتیاط کا کہا ہے، میں کر رہا ہوں، میں کھانا پرہیز بھی کر رہا ہوں، میں جناب دوائی بھی لے رہا ہوں، یہ مشقت کیوں اٹھا رہا ہوں؟ تاکہ مجھے اس مرض سے نجات ملے جس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ تو اگر ہماری پریشانی ہے، تکلیف ہے، یا تو پھر نماز کی طرف ہے، اور نماز میں دل نہ لگے تو زبردستی دل لگائے، کہ جب یہ دل لگے گا تو پھر برکت ہی برکت ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم آسمان سے کوئی گڑگڑاہٹ وغیرہ کی ڈراؤنی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، نماز کی طرف آئے۔ یعنی ہم شکوہ کرتے ہیں کہ یار میرے بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرو، میری مشکل ہے، میری مشکل دور ہو جائے، اور پھر شکوہ کرتے کہ جناب فلاں نے کہا تھا، ہم تو فلاں مزار شریف پر بھی گئے، میں تو اس بار عمرے پر بھی رمضان شریف میں ہو کر آیا، سرکار کی بارگاہ میں بھی حاضری دی، حرم شریف میں بھی کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ پاک میری مشکل دور نہیں کرتا ہے۔ اب ایسے شخص سے اگر پوچھے کہ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں جی نماز تو نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی پڑھ لیتا ہوں، یا نماز پڑھتا ہوں لیکن بس 2-3 ٹائم، عصر کی نماز کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی ہے، عشاء میں میری سستی بہت ہوتی ہے، یہ ہمارے آزار ہیں۔ اب بتائیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے، چاہتے ہیں کہ رب تعالی ہم جو کام کہہ رہے ہیں وہ کام پورا ہو جائے، ایمانداری سے بتائیں کہ کیا ہم رب کے کام کر رہے ہیں؟ پھر نماز کا حکم اللہ نے دیا نا، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، ہم اس کے حکم پر عمل نہ کریں، اس کے دیے ہوئے کام نہ کریں، اور جب ہمیں کام پڑ جائے تو ہمارا کام فوراً ہو جائے۔ آپ کو کوئی دوست آپ کا کہے کہ یار میرا فلاں کام کر دو، آپ اس کا کام نہ کریں، جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کہیں گے، اس کو یاد نہیں آئے گا یار اس نے مجھے کام بولا تھا، میں نے وہ کام تو کیا نہیں تھا، آج میں کس منہ سے اس کو اپنا کام کہوں؟ لیکن پھر بھی چلو اگر ہمت کر کے کہہ بھی دیا، آپ امید رکھیں گے وہ کرے گا۔ یہ بات دنیاوی طور پر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جب دنیاوی طور پر یہ معاملہ ہے تو ہم تو دور ہی دور ہیں، ایسا نہ کریں، نماز کی طرف آئیں۔ بزرگوں کے انداز دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹے کی وفات کی خبر ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ نماز میں مصروف ہو گئے، اور نماز کو اتنا لمبا کیا کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تب آپ نے سلام پھیرا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی،
کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اور آپ کو خبر ملی تو آپ نماز میں مصروف ہو گئے، اور نماز بھی اتنی لمبی پڑی کہ آپ دفن کر کے لوگ آ گئے، تب آپ نے سلام پھیرا۔ فرمایا مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، یہ بیٹا جس کا انتقال ہوا مجھے اس سے بڑی محبت تھی، میں اس کی جدائی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہذا نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ اور آپ نے یہی آیت پڑھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ دل غمگین ہے، دل پریشان ہے اور بے چینیاں ہیں، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، رب سارے ایک مسئلے حل فرما دے گا، آسانی عطا فرما دے گا۔ رب کی طرف راہ جوڑیں تو صحیح، آئیں تو صحیح، اس کی بارگاہ میں فریاد کریں تو صحیح، تب دیکھیں کیسی مدد حاصل ہوتی ہے، کیسے کام بنتے ہیں، کیسے بگڑے کام بنتے ہیں۔ ہم لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں کہ یار فلاں شخص بس ایک نظر کر دے تو میرے کام ہو جائیں گے، فلاں شخص میرا یہ دیکھ لے تو یہ کام ہو جائے گا، بس یہ اس کو میری بات پہنچ جائے تو یوں کرے گا۔ ارے رب کی بارگاہ میں عرض کرو نا، رب کی بارگاہ میں جھکو نا۔ بلکہ بڑی مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص رات کو سو رہا تھا اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی اس کو۔ اب کافی دیر اس نے سونے کی کوشش کی لیکن سو نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اٹھا اور کپڑے اس نے چینج کیے، گاڑی کی چابی نکالی۔ اب گاڑی کی چابی نکالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے لانگ ڈرائیو پر نکل گیا۔ چلتے 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 شہر کے کونے پر جب یہ پہنچا تو وہاں ایک ویران سی جگہ پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو یار یہاں کچھ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کچھ دل کو سکون آ جائے۔ سائڈ پہ گاڑی لگائی، وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوا تو مسجد کے محراب کے پاس دیکھا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا اور رو رہا تھا۔ بڑا حیران ہوا کہ یار اس ویرانے مقام پر یہ مسجد میں رات کے اس وقت بھی یہ رو رہا ہے۔ وہ جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ جیسے وہ دعا سے فارغ ہوا تو اس نے ملاقات کی اور کہا کہ خیریت تو ہے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میری بیوی کا صبح آپریشن ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں اس لیے بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا کتنے آپ کو ضرورت ہے؟ اس نے 10-20 ہزار روپے بولے۔ اس شخص نے پرس نکالا اور 10,000 روپے جیسے اس نے مانگے تو اس نے 10,000 روپے اس کو دے دیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو 10,000 روپے دیے میرے دل میں بڑا سکون ہو گیا۔ وہ جو بے چینی تھی نا، دل میں بڑا سکون ہو گیا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ لگتا ہے اللہ پاک نے مجھے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کہا کہ اس نے پھر پرس نکالا اور اپنی آفس کا دکان کا کارڈ نکال کر اس شخص کو دیا کہ یہ کارڈ رکھ لو، جب بھی تمہیں ضرورت ہو، جب بھی پریشان ہو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ وہ شخص جو رو رہا تھا اس نے 10,000 تو لے لیے مگر کارڈ واپس کر دیا، یہ کارڈ نہیں چاہیے۔ کہ رکھ لو میرا پتہ، جب بھی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا۔ کہ نہیں میرے پاس پتہ ہے، میرے جاننے والے ہیں، میرے تعلق ہے۔ شخص بڑا حیران ہوا کہ جب تیرے پاس پتہ ہے، تعلق ہے، تو رو کیوں رہا ہے بھائی؟ تو کہا کس کا پتہ ہے، کس سے تعلق ہے؟ کہنے کا جس نے آج تمہیں بھیجا ہے، جس نے آج تمہیں بھیجا ہے کہ میں پریشان ہوں گا، اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اپنی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو میری مشکلات میرا رب دور فرما دے گا۔ اسباب تو وہ بناتا ہے نا۔ ہم نے کسی کے بارے میں سوچا کہ جناب یہ میری مدد کرے گا، ارے اس کے دل میں مدد کی جو بات ہے وہ ڈالی کس نے؟ وہ رب ڈالتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، اے عاشقان رسول، نماز کی طرف آؤ، سجدوں کی طرف آؤ۔ مشکلات ہے، ہر کوئی پریشانی کی طرف ہے کہ جناب یہ مشکل ہے، میرا کاروبار نہیں ہے تو فصلیں ہیں تو فصل نہیں ہو رہی، تو بارش نہیں ہو رہی، فصل ہو گئی تو مال نہیں بک رہا، مال بک رہا ہے تو پیسے کھا گیا۔ دکھی دکھ ہے نا، نہیں ہے اچھی، خراب ہے دنیا۔ جی ہاں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ مسائل کا ہی گھر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے، پھر مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور جس دن رب تعالیٰ راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل کرے گا، وہ عافیت والے دن ہوں گے، وہ سکون والے دن ہوں گے، وہ راحت والے دن ہوں گے۔
کہ جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہوگا، چین ہی چین ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز، حضرت ابو حسن سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں پڑوسن حاضر ہوئی، عرض کیا ابو الحسن میرے بیٹے کو رات کو پولیس والے پکڑ کے لے گئے، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، آپ مہربانی کریں نا میرے بیٹے کی سفارش کریں یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ اب پڑوسن نے جیسے ہی کہا تو آپ کھڑے ہو گئے اور بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز مشغول ہو گئے۔ اب کافی دیر ہو گئی تو عورت بار بار کہنے کہ اے ابو الحسن جلدی کریں، کہیں ایسا نہ ہو حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ آپ نماز میں مشغول رہے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کی بندی تیرا ہی تو مسئلہ حل کر رہا ہوں، تیرا ہی مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی بی بی جی گھر چلیے، بچہ آ گیا گھر پہ۔ یہ سن کر پڑوسن بہت خوش ہوئی اور وہاں دعائیں دیتی کہ چلی گئی۔ یہ اللہ والے۔ اسی طرح ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کو کسی نے کہا کہ حضور ذرا میرے ساتھ چلیے نا، فلاں مسئلہ ہو گیا، میری سفارش کر دیجیے۔ آپ چلے، راستے میں جو بھی مسجد آتی ہے آپ مسجد میں چلے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا کرتے، پھر آگے چلتے، مسجد نظر آتی پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر وہاں پہنچتے پہنچتے جیسے ہی پہنچے تو وہاں مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ راستے میں جس جس جگہ مسجد آئی میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، دعائیں کی، اللہ پاک نے تیرا مسئلہ حل فرما دیا۔ نماز کی طرف آئے۔ یہ نماز جو ہے یہ بہت بڑی کامل عبادت ہے۔ اب کہیں کہ جناب نماز پڑھتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا، نماز چیک کریں، چیک کرائیں بھائی، نماز صحیح بھی ہے، رکوع صحیح ہے، سجدہ صحیح کر رہے ہیں، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ نماز کے اذکار صحیح کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب میں تو 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جی ہاں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے، لیکن ذرا اس نماز کو چیک کرا لیں۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے نماز کورس کو کر لیں ایک دفعہ۔ امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہوں گا دنیا میں جہاں کہیں آپ سن رہے ہیں نماز کا طریقہ، چھوٹی سی کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھیے۔ مستحبات، واجبات، کون کون سی کمزوریاں، خاص کر آج کل جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کو کس کس کو کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس سب کے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے، وہ کتابیں پڑھیں، اصلاح کریں۔ امام صاحب کو ایک دفعہ نماز سنا دیں کہ امام صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، ذرا سن تو لے میری نماز کیسی ہے۔ نماز بڑی زبردست عبادت ہے۔ خادم نبی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مالی ایک دفعہ حاضر ہوئے، کہا حضور قید سالی ہو گئی ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، فرمایا کہ ایک باغبان، اے مالی ذرا آسمان کی طرح کوئی دیکھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب آسمان تو بالکل خالی ہے، نظر نہیں آ رہا کچھ۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر پوچھا، مالی نے وہی جواب دیا، تیسری چوتھی بار وہی سوال کیا تو مالی نے جواب دیا کہ پرندے کے پر کے برابر ایک بادل کچھ نظر تو آ رہا ہے۔ آپ نماز و دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ سارا آسمان بادل سے بھر گیا، بادل چھا گئے، موسلا دھار بارش ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مالک کو حکم دیا گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کہا کہ فلاں فلاں محلوں تک بارش پہنچ گئی۔ بارش، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کی طرف آئیں، نماز۔ حضرت عقبہ بن نافع فہری رحمت اللہ علیہ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچا جب پانی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اسلامی لشکر پیاس کی شدت سے پریشان بے قرار ہو گیا۔ عقبہ بن نافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی، آپ کا گھوڑا اپنے سم یعنی پاؤں سے زمین کوریدنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی، ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسی پتھر ہٹایا ایک دم پانی کا چشمہ ابلنے لگا، اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے خوب پانی پیا اور لشکر والوں نے اپنے برتنوں میں بھی پانی بھر لیا۔ اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر پھر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ اللہ پاک مدد فرما، جھکیں تو صحیح،
تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں. فیضان نماز میں میرے رسول اللہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس آیا، کہنا حضور بہت پریشانی ہے، بہت تکلیفیں، میرے مسئلے حل نہیں ہوتے، جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. فرمایا مہر دیکھیے، اسٹیمپ کا، جی دیکھیے کا لکھائی کیسی ہوتی ہے، کا مہر پر لکھائی تو الٹی ہوتی ہے. لیکن کا فرمایا کہ جب یہ اسٹیمپ کسی کاغذ پر جھکتی ہے، لگتی ہے، تو لکھائی کیسے ہو جاتی ہے؟ لکھائی سیدھی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا تو بھی وضو کر، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا. جب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے گا، اللہ تیرے سارے الٹے کام سیدھے فرما دے گا. آئیں تو صحیح نماز کی طرف، آئیں تو صحیح عبادت کی طرف، زندگی کا مزہ آ جائے گا. جی ہاں، آپ کہیں گے جناب یہ وٹامن کی گولیاں کھا رہا ہوں، کمرے میں اے سی لگا لیے ہیں، شہر کا بہترین بستر میں نے خرید لیا، بہترین بیڈ خرید لیا، مجھے نیند نہیں آتی ہے. آپ ذرا وضو کریں، نماز پڑھیں، پھر بستر پر لیٹے، کیسی نیند آئے گی؟ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. عبادت کی طرف اور دیکھیں، واقعات پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. امیر علیہ سنت اپنی کتاب فیضان نماز میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت ابو بکر بن فضل رحمت اللہ تعالی علیہ. کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ مسلمان ہو گیا، غیر مسلم تھا، کوئی کاروباری شاید کچھ ہوگا آپ کا حساب کتاب کا. وہ دوست رومی دوست تھا، وہ مسلمان ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو مسلمان کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہوا، جنگ ہو گئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے، کچھ ان کے. تو میں نے جو ہے 10 مسلمانوں کو قیدی بنایا. میرا گھر بڑا تھا، ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر میں نے اپنے خادمین کے حوالے کر دیا کہ ان سے کام لو. ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے جو قیدی پر جو میرا سپاہی خادم مقرر تھا، اس نے قیدی کی زنجیریں کھول دی اور وہ نماز پڑھنے لگا. اور نماز کے بعد اس نے اس کو کچھ دیا. تو میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور اس کو پوچھا کہ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہر نماز کے بعد مجھے 1 دینار سونے کی اشرفی دیتا ہے. اس نے کہا اس کے پاس اشرفیاں ہیں؟ کہا نہیں، اس کے پاس اشرفیاں تو نہیں ہیں، لیکن نماز پڑھ کر جب وہ زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو زمین سے اشرفی نکل آتی ہے. وہ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آیا. میں نے دوسرے دن خادم کے کپڑے پہنے اور جا کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا. جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اس نے اشارہ کیا کہ میری زنجیر کھول، مجھے نماز پڑھنی ہے، تجھے 1 دینار دوں گا. تو میں نے اشارے سے کہا کہ 1 نہیں 2 لوں گا. اس نے حامی بھر لی، میں نے زنجیر کھول دی، اس نے نماز پڑھی. نماز کے بعد اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو 2 دینار نکل آئے، اس نے مجھے دیے، میں نے پھر باندھ دیا اس کو. عصر کی نماز ہوئی، اس نے پھر اشارہ کیا، میں نے کہا 5 دینار سے کم نہیں لوں گا. اس نے پھر حامی بھر لی، میں نے پھر کھولا. نماز کے بعد اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو 5 دینار نکل آئے، پھر دے دیے، میں نے پھر باندھ دیا. مغرب کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز میں پھر اس نے اشارہ کیا، میں نے کہا 10 دینار سے کم نہیں لوں گا. اس نے پھر حامی بھر لی. جب نماز کے بعد ہاتھ مارا تو 10 دینار نکل آئے. عشاء کی نماز ہوئی، پھر اشارہ کیا، میں نے کہا 20 دینار سے کم نہیں لوں گا. اس نے پھر حامی بھر لی. نماز کے بعد جب ہاتھ مارا تو 20 دینار نکل آئے. اس نے وہ 20 دینار میرے ہاتھ میں تھمائے، کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو، میرا مالک غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا فرمائے گا. کہنے لگا میں اس کا معاملہ دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا تو اللہ کا ولی ہے بھائی. میں نے اس کی زنجیریں کھولی اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے مہمان ہیں، جس طرح چاہیں آپ یہاں رہیں، یا آپ کہیں گے تو آپ کو آپ کے ملک شہر میں چھوڑ دیتے. تو اس نے کہا میں شہر جانا چاہتا ہوں. تو میں نے سواری اور راستے کے اخراجات وغیرہ دے کر اس کو سوار کیا اور اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ کرے. کہ جیسے میں نے دعا سنی تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. میں نے اپنے 10 خادم روانہ کیے. اس کو ایک بات نشانی دی کہ جب تم خیریت سے پہنچ جاؤ تو مجھے نشانی بھیج دینا.
کہا کہ میرے شہر سے اس کے شہر کا راستہ 5 دن کا تھا، میرے خادمین روانہ ہو گئے اس کے ساتھ، 6 دن واپس آ گئے۔ جب وہ واپس آئے میں نے کہا تمہیں تو 10ویں دن پہنچنا تھا، آج کیسے پہنچے؟ کہنے لگا بڑا عجیب آدمی تھا، ہم اس کے ساتھ جیسے روانہ ہوئے آنن فانن اس کے شہر پہنچ گئے، اس نے یہ نشانی بھی دی ہے، لیکن واپسی میں چونکہ اکیلے تھے اس لیے 5 دن لگے۔ کہا کہ جیسے ہی میں نے سنا میرے دل میں اسلام کا نور چمکا اور میں نے بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و ان دین الاسلام حق پڑھا، پھر روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ تو یہ نماز ہے۔ اب ہم دیکھیں، آپ گھر میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ بچے پریشان ہیں کہ جناب کاروبار نہیں ہے تو فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کے ابو پریشانیوں کا شکار ہے، لیکن دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی عبادت کی طرف کون ہے۔ گھر کی عورت دیکھے، اب آپ کہیں گے جناب یہ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، آپ نے حکمت کیا ڈھونڈی ہے؟ ان کو نمازی بنانے کی آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ کسی جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص کے ہاں بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ روزانہ صبح کے وقت کوئی شخص جو ہے وہ کچرے کی تھیلی یہ دروازے پر رکھ کر چلا جاتا تھا۔ جیسے گھر کے افراد صبح جانے کے لیے دروازہ کھولتے تو کچرے کی تھیلی دروازے پہ پڑی ہوتی تھی۔ اس شخص کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ بڑا عجیب آدمی ہے محلے کا، ہمارے گھر کے دروازے کے آگے کچرا وہ رکھتا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ذرا مجھے صبح اٹھانا، دیکھتا ہوں کون تھیلی رکھتا ہے۔ تو وہ شخص اٹھا صبح صبح فجر کے وقت، اس کی بیوی نے اٹھایا اس کو، تو جیسے اس نے جھانکا تو تھیلی نہیں تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس ہی نماز کا جب اٹھی گیا ہوں تو چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، سنتیں پڑھی، دیکھا تو تھیلی نہیں تھی۔ جیسے ہی فرض پڑے اب جو دیکھا تو تھیلی پڑی ہوئی تھی، اس کو پھر غصہ آیا۔ 2-3 دن اس نے کوشش کی لیکن وہ چالاک تھا کوئی شخص، تھیلی صبح صبح موجود ہو، لگتا یہی تھا کہ کوئی نمازی ہے جو نماز پڑھتے پڑھتے جاتے ہوئے تھیلی رکھ کر جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل میں ایسا کروں گا، مسجد جاتا ہوں دیکھتا ہوں کون۔ اس نے سنتیں پڑھی اور باہر جا کر کرسی لگا کر بیٹھ گیا نماز دروازے پر۔ اب نمازی جانے لگے، یہ بھی بیٹھا ہوا دیکھنے لگا، فوراً یہ مسجد میں پہنچا، نماز پڑھ کے جیسے ہی بھاگم بھاگ پہنچا تو تھیلی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا لگتا ہے یہ آدمی جو ہے یہ اسی طرح سے کرتا ہوگا، نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے رکھ کر جاتا تھا۔ خیر اس نے نماز کے لیے جانا شروع کیا، اب تھیلی نہیں آتی تھی۔ 2-4 دن کے بعد پھر سستی ہو گئی، اس نے پھر جناب اٹھنا چھوڑا، جیسے ہی نہیں اٹھا اور اٹھ کر دیکھا تو تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اب بڑا غصہ آیا، آہستہ آہستہ اس نے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کی، بس وہ تھیلی غائب ہو گئی۔ تو ایک دن کھانے کے میز پر اس شخص کا تذکرہ نکلا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ بڑا عجیب آدمی، میرے ہاتھ نہیں آیا، وہ کچرے کی تھیلی رکھنے والا وہ ہاتھ نہیں آیا، اگر وہ ہاتھ آ جاتا میں یوں کر دیتا، اور بہت برا بلا کہنے لگا۔ تو بچے جو ہے وہ کہنے لگے کہ ابو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ تھیلی رکھنے والا تو آپ کا محسن ہوا، کیا آپ اس کی برکت سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے، آپ اس کو برا بھلا تو نہیں کہے۔ اب یوں کر کے وہ بچے آپس میں مسکرانے لگے۔ اب اس شخص کے کچھ کان کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا کہانی ہے، سناؤ، کون ہے یہ؟ اس نے کہا کہ وہ آپ کا جو محسن ہے نا نمازی بنانے والا، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری امی ہے، یہ تھیلی وہی رکھا کرتی تھی تاکہ اس بہانے سے آپ نماز تو پڑھیں، آپ کسی طرح نماز کی طرف آئیں تو صحیح۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، اگر ہم بھی نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی حکمت عملی سوچے تو صحیح نا، نمازوں کی طرف آئیں تو صحیح نا۔ ہم یقین مانے 5 وقت کی نماز ہی پوری نہیں پڑھتے، ورنہ نماز حاجات آپ کو تکلیف ہے نا،
گھر سے بیماریاں نہیں جا رہی، حدیثوں میں اس کے فضائل ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز ادا کی جائے، دعا کی جائے، اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ نماز غوثیہ طریقے کتابوں میں لکھے ہیں۔ پھر صرف 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے تہجد کی بھی توفیق عطا فرما، رات کو اٹھیں تو صحیح، اشراق چاش کی نماز پڑھیں کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے، اللہ پاک پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز اوابین مغرب کے بعد 2 رکعت سنتیں، 2 نفل ہیں، 2 مزید رکعتیں، یعنی 6 رکعتیں پڑھنے فرض کے بعد۔ یہ 6 رکعتیں پڑھنا 12 سال کی عبادت کا ثواب دلاتا ہے۔ تو ہم آئیں تو صحیح نمازوں کی طرف، عبادت کی طرف۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی جذبہ دے، ایسا شوق دے کہ ہم نمازی، پکے نمازی بن جائیں، ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ تو یہ بہت بڑا اہم عبادت ہے، نہ صرف خود نماز پڑھنی ہے بلکہ نماز کی دعوت بھی دینی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔